وہ بہت سخت الحمد کہرکشاں. للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ حامیم سجدہ شروع کرنی ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے نا، ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ مرکزی مضمون کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری صورتیں، ساری آیات جو قرآن کی ہیں وہ اس مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہیں۔ تو گویا یہاں ہمیں ہر صورت کا مرکزی مضمون معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اتنی بڑی صورت ہے، 286 آیات پر مشتمل، تقریباً 2.5 پارے، تو اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ پین پنسل اور کاپی ہے نا آپ کے پاس؟ ایک کاپی مختص کر لیں قرآن کے لیے۔ ہاں مسز آصف بتائیں کیا مضمون ہے سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سر ایک تو بکرا کا ذکر ہے بیچ میں، اور ایک وہ تو چھوڑ، پھر احکامات. آپ یہ بات مت کیا احکامات کریں۔ میں مرکزی مضمون پہ، آپ بقرہ کی ہیں. ڈیفینیشن کرنے لگ رہی ہیں۔ نہیں سر، احکامات بھی ہیں، شریعت بھی ہے، اور یعنی اس میں زیادہ تر یہی بتایا گیا ہے اس سورۃ بقرہ میں. اب سنیں، یہی مسئلے ہیں، میں اور آپ قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون دیا گیا ہے آیت 143، جو بالکل سنٹر کی آیت ہے۔ 286 میں 2 پہ تقسیم کریں تو 143 آتا ہے، اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ایک ساری جو اللہ تعالیٰ نے جو امت وسط بنائی تھی، یا وہ امت جو دنیا میں امام تھی، وہ کون تھی؟ بنی اسرائیل تھے، کیونکہ سارے نبی اس میں آئے۔ لیکن 143 میں فیصلہ فرما دیا اللہ نے کہ یہ کیونکہ اہل نہیں ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، کتابوں میں تحریف کی، لہذا اور وہ پورا جو ہے 143 تک بڑا مضمون یہی ہے کہ چارج شیٹ ہے ان کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف، کہ انبیاء اور شریعت آنے کے باوجود انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ چارج شیٹ ہے ان کے خلاف، اور یہ چارج شیٹ شروع ہوتی ہے آیت 41 سے لے کر 142 تک۔ تو امت بنی اسرائیل کو اس مقام سے، امامت کے مقام سے ہٹا کر، یہ مقام کس کو دے دیا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور ساری جو چارج شیٹ ان کے خلاف ہے، اس میں صرف یہی بات سامنے رکھی گئی ہے کہ تاکہ امت مسلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ ان خرابیوں کو ارتکاب نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کیا۔ یہ تھا مقصد ان ساری چارج شیٹ کا۔ اور 143 سے لے کر 286 تک مرکزی مضمون جو ہے وہ شریعت یا احکامات ہیں، جو امت مسلمان، جو نئی امت جس کو دنیا کی امامت کے لیے سلیکٹ کیا گیا، کہا گیا کہ یہ ہے، اس پہ آپ اس کو فالو کریں۔ اور 40 آیات تک، جو پہلی 40 آیات ہیں، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک پکے سچے مومن، ایک کافر، اور ایک آپ کے منافقین۔ 3 انسانیت کو اللہ نے 3 ہی گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ہے بہت اختصار کے ساتھ مرکزی مضمون سورہ بقرہ کا۔
کوئی سوال آپ کا؟ جزاک اللہ سر. اچھا، ایک اور چیز بھی اس میں ہے، اور وہ ایک پورا رکوع ہے جو 20 کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو بتایا کہ وہ کہاں سے آیا، اور وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. اب یہ پوری صورت آپ کے سامنے آ گئی. بقرہ 286 ڈھائی پاروں کا خلاصہ یہی ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں ذرا اس پہ سورہ حامیم سجدہ پہ. یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہوں گے. یہ تنبیہ کیا کی گئی ہے کہ قرآن سے انحراف دنیا اور آخرت کی ذلت ہے. نمبر 2، اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے. گویا ذلت کب مقدر ہوگی، ایک فرد کے یا ایک قوم کے، یا وہ قوم یا وہ فرد کب خوشخبری کا مستحق ہوگا. یہ سارے کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ جلدی بتائیں. اعمال صالحہ کے. نہیں، اعمال صالح کی ڈیفینیشن قرآن کے مطابق اس پر ایمان لا کر پکا سچا اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو خوشخبری کا مستحق ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. اور اگر اس کے برخلاف کیا، اس پر ایمان نہ لایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، یا شیطان کے پیچھے چلا، یا طاغوت کے پیچھے چلا، تو اس سے بڑا خسارہ دنیا اور آخرت کا کوئی نہیں ہے. یہ ہے اس کا مضمون. اچھا، اب پہلی آیت دیکھیں کس طرح آیات جو ہیں اس مرکزی مضامین سے جڑی ہوئی ہے. مرکزی مضمون میں نے بتایا ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اس قرآن پر سچا پکا ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرنے والوں کو بشارت دی گئی. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. اب ذرا بڑے غور سے سنیے، پہلی آیت کو دیکھیے. پہلی آیت تو خیر حامیم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، جو اس وقت ایک طریقہ تھا، کیونکہ عربوں کی زبان عربی میں نازل ہوا قرآن، تو وہ جب کلام شروع کرتے تھے تو حروف مقطعات سے. تو قرآن نے بھی ان کی زبان میں، کیونکہ ان کو پھر بعد میں چیلنج دیا کہ ایک صورت بنا کے لیا. اور ایک صورت آپ کو پتہ ہے قرآن میں بعض صورتیں صرف 3 آیات پر مشتمل ہے. آخری پارے میں دیکھ لیں آپ، کون سی صورت 3 آیات پر مشتمل ہے؟ جلدی بتائیں. سورہ تین اثر سورہ اثر، سورہ کوثر. نصر اور سورہ سورہ کوثر. کوثر اور اثر. اچھا، تو آج تک اس وقت چیلنج دیا، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی ایک آیت بنا کے لائے. ہائے ہائے، کاش میں اور آپ سمجھیں کہ قرآن کے الفاظ کا چوائس ہو. موسٹ اپروپریٹ ورڈ آئے گا، لفظ سب سے. مثلا اب آج 2 کو دیکھیں، تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ کس کی عظمت بیان ہوئی ہے؟ قرآن پاک کی. قرآن شریف پاک. کی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس لیے تنزیل کہتے ہیں بڑے آرام سے، بڑی شان سے، آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا. اور شان اس کی یہ ہے کہ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے اپنی صفات کے ساتھ بیان کیا. میں نے ابھی 2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجا ہے، اگر کسی کو نہیں ملا تو مجھے ابھی اپنا ورڈز ہے بھیجے، میں ابھی بھیج دوں گا. اب ذرا بڑے غور سے آپ نے اس آیت کو دیکھنا ہے کہ مرکزی مضمون سے کیسے جڑی ہوئی ہے. اچھا، کہا کہ یہ قرآن جس ہستی نے نازل کیا ہے نا، بڑے آرام سکون سے، ٹھاٹھ اور شان سے. اب اس کی ٹھاٹھ اور شان کیا ہے ذرا دیکھیں کہ جس رات کو نازل ہوا لیلۃ القدر،
جس مہینے میں نازل ہوا رمضان کا مہینہ، خود قرآن میں ساری آیات موجود ہیں۔ اچھا، پھر جو مکے میں صورت نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، مکے کا بھی کی شان دیکھیں۔ جو صورت مدینے میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں، مدینے کی شان دیکھیں۔ جس فرشتہ جو جبرائیل امین لے کے آیا اس کی شان قرآن میں دیکھیں۔ اللہ اکبر! یہ قرآن، میں اور آپ جو اس کی ناقدری کر رہے ہیں نا، ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ اور آج اسی چیز کے بارے میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو بھی سوال ہوں گے آپ کے، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ قرآن کے نزول کے ساتھ یا تنزیل قرآن کے ساتھ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کیوں آئی ہے؟ جلدی بتائیں کہ یہ قرآن رحمان اور رحیم نے نازل کیا۔ رحمان کا مطلب ہے جس کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، مقدار میں بہت زیادہ ہے، اور رحمان اس لیے رحیم کے ساتھ لفظ لایا کہ رحیم میں کنٹینیوٹی بھی ہے، تسلسل بھی ہے، کہ وہ رحمت جو ہے، جو بے پایاں اور بے حساب ہے، وہ جاری اور ساری ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے صفت کا؟ جلدی بتائیں۔ السلام علیکم سر، آج تو میرا پہلا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتہائی، اللہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ منتخب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے سیدھی راہ بتا رہا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ نہیں، یہ تو آپ بڑی کم بات کر رہے ہیں۔ اس کی رحمت، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ہر آن اور ہر لمحہ مجھے آپ سب کو احساس ہو رہا ہے۔ چاہے ہماری ربوبیت ہو، ربوبیت کا مطلب ہے ہمارا پالنا پوسنا، ہماری ضروریات کو پورا کرنا، یہ اس کی رحمتوں کا نتیجہ ہے۔ کیا بندوبست کیا ہے، جسم کو مٹی سے بنا کے، اور مٹی میں اس جسم کی ساری غذا رکھتی ہے، زمین ہر ساری غذائیں ہماری سارے وٹامنس پورے کر رہی ہیں۔ اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی رحمتوں کا کتنا میرا ہر آن اور ہر لمحہ میں مستفید ہو رہا ہوں؟ یہ صرف اس کے رحمان اور رحمت رحیم ہونے کی صفت کا جو ہے وہ مظہر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، الحمدللہ۔ اللہ اچھا، کا اب مجھے یہ بتائیں، یہ قرآن کے ساتھ صفت کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمتوں، اس کی اور اس کی سارے احسانات کا سپیک ہے، کہ قرآن بھیج کر اس نے انسان کو اتنا بڑا رحم کیا ہے۔ کیوں قرآن بھیج کر کیوں رحم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کامیابی کا انسان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل سنیں، یہ آپ باتیں ایسی مت کریں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں۔ یہ قرآن وہ چیز ہے جس پر ہم عمل کر کے، بڑے آسان غور سے سنیں، جس پر ایمان لا کر پکا سچا کہ یہ برحق ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود برحق ہے، اس کا کلام بھی برحق ہے۔ اس کو جب پوری طرح آپ سمجھ کے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی، آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کی زندگی، آپ دیکھ لیں اس زمانے کو جب یہ قرآن نافذ ہوا، رحمتوں کی بارشیں ہوئی۔ آج امت مسلمہ ذلت اور پستی، آپ دیکھیں کس طرح حکمران طبقہ پورے امت مسلمہ کا پاؤں چاٹ رہا ہے، ٹرمپ جیسے بندے کی جو سب سے بڑا قاتل ہے مسلمانوں کا۔ اس لیے کہ یہ ذلت اور پستی صرف اس کی رحمتوں، جتنا رحیم اور رحمان ہے، اس کی رحمتوں سے محروم اس لیے ہوا کہ اس نے اس تنزیل، اس قرآن کو چھوڑا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور وہ بھیجتا ہے اپنے آدمی کیسر، جو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان ہے، کہ دیکھ تو صحیح یہ نرموں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ پوری دنیا پہ چھائے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بادشاہ ہوا نہیں ہے یہاں، بس ایک خلیفہ یہاں سے آگے نیچے چلا گیا، پیچھے جاؤ تمہیں مل جائے گا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ گرمی کی شدید گرمی میں حضرت عمر کوڑا رکھ کے اپنا لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے بادشاہ کو دربان پھر بھی اس کو آرام نہیں، اور تم اس جگہ لیٹے ہوئے ہو، کس سکون اور کس اطمینان کی نیند ہے تمہاری؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کی رحمتیں، یہ ہے قرآن پر عمل کرنے والے شخص کا آج بھی دنیا میں نام پکارا جاتا ہے۔ عمر لاز ویسٹ میں بڑے مشہور ہیں۔ تو یہ تنزیل من رب العالمین دیکھیں کہ اس رب العالمین کی اگر میں اور آپ اس کی رحمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں، پھر اس تنزیل، اس قرآن کو پکا سچا، اس کو 100% حق مان کر اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اور کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور راوی کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کی کو ترقی اور عروج عطا فرمائیں گے اس قرآن کے ذریعے۔ جب اس رحمان اور رحیم کی تنزیل پر وہ عمل کریں گے تو وہ دنیا میں عزتوں کا اور شرف کا عروج کی انتہا دیکھیں گے، زمانہ گواہ ہے۔ اور جب اس کو چھوڑیں گے، حدیث کا دوسرا ہے وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور وہ لوگ جو دوسرے لوگ ہوں گے جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ قرآن کا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ افضل صاحب آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر الحمدللہ۔ تو ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج مسلمانوں کو دیکھیں، اس قرآن کی دوری کی وجہ سے وہ نبی صادق کے جو الفاظ ہیں یدعو بہ آخرین، کہ اس سے وہ دوسرے لوگ جو اس کو چھوڑیں گے، اس تنزیل جو رحمان اور رحیم کی ہے اس کو چھوڑیں گے، ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گے۔ تو اب دنیا اور آخرت میں رہے، بڑے غور سے سنیں، رہے کہ اس کو کھانا کافروں کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، یہ اس کی رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن عزت، ترقی، عروج، اس کا دار و مدار صرف اور صرف دنیا اور آخرت دونوں میں قرآن پر ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے، جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے، ذرا اس کو اپنے سامنے رکھیں، کھولیں اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ سورت 41 ہے نا، حامیم سجدہ، اس سے پہلی سورت جو ہے سورہ مومن، وہاں ہم پڑھ چکے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب نازل کی ہے اس اللہ نے جو العزیز ہے، زبردست اور غالب ہے، اور العلیم ہے، علم کی سرچشمہ ہے وہ۔ اچھا، اب آج کی آیت جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، وہاں اللہ کی صفت آئی ہے رحمان اور رحیم کی، اور یہاں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ مومن، اس میں ہے کہ صفت قرآن کے ساتھ آئی ہے العزیز العلیم۔ یہ میں آپ کو کھول کے بیان کر چکا ہوں سورہ مومن میں۔ تو العزیز اور العلیم کا تعلق کتاب سے کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ جلدی بتائیں، ام عبداللہ۔ سر جی، یہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس علیم ہستی کا علم ہے، لامحدود علم، جس کی بدولت اس سے نازل کر کے تو ایک ایک چیز کو کھول کر ہمارے لیے واضح کر کے رکھ دیا۔
ابھی العزیز علیم کا اور آپ بات کریں، سر العزیز سر وہ العزیز زبردست. اس لیے کہ اگر اس کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں اس کے نتائج، اچھے نتائج دیں گے، اور آخرت میں جنت فردوس عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس کو اگنور کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگے، جیسا کہ ہم آج امت مسلمہ ہو رہی ہے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ ارم آپ ان کو جوڑے نا ذرا، دیکھیں میرا سوال آپ ہمیشہ سمجھا کریں، اور آپ سر سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ میں میں نے بول آپ، دوں عزیز کا. پلیز آپ ذرا ڈسپلن رہیں۔ العزیز اور العلیم کا مفہوم جوڑے نا اس کے ساتھ۔ آپ بتائیں ناہید خان صاحبہ۔ عزیز کا مطلب سر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں نے نافذ ہونا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ اپنے فیصلے نافذ کرے گا ہر صورت. غالب ہے نا، عزیز ہے اس لیے. اور علیم اس لیے ہے کہ انسان کے ہر حال سے وہ واقف ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ وہ کرے گا اور جہاں اس نے اپنا ٹھکانہ بنانا ہے وہ اب آپ ساری غور چیزیں. سے سنیں، اب آپ غور سے سنیں، یہ صفات کتاب کے ساتھ آئی ہیں، آپ کتاب کے ساتھ ان صفات کو جوڑیں تاکہ آیت کے اندر رہتے ہوئے ہم پوری طرح سمجھیں۔ قرآن ٹھیک. کے ساتھ جڑنے کا اس العزیز کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں نا، ان پر عمل کرنے میں کوئی معنی کوئی قوت معنی نہیں ہو سکتی، وہ العزیز ہے، وہ غالب ہے۔ اس نے کہا میں نافرمانوں کو جہنم میں بھیجوں گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو مان کر، یقین کر کے اس پر عمل کرنے والوں کو جنت میں بھیجوں گا، وہ غالب ہے، کوئی چیز اس کو اس چیز سے روک نہیں سکتی، وہ فیصلے کرنے میں آزاد، اور اس کے فیصلے نافذ ہو کے رہیں گے۔ یہ ہے العزیز کا مطلب اس آیت میں۔ العلیم، جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کا علم بے انتہا ہے، لہذا یہ کتاب برحق ہے کیونکہ العلیم نے نازل کی ہے۔ جس طرح وہ خود برحق ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی برحق ہے۔ یہ ہے صحیح آیت کے اندر رہ کے اس کی تشریح۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر جی. اچھا الحمدللہ۔ اچھا، اگر آپ اسی ہینڈ آؤٹ میں دیکھیں نا تو العزیز الرحیم آیا ہے یاسین کی 5 میں، العزیز الحکیم زمر کی آیت 1 میں آیا ہے، اور العزیز الحکیم پھر آیا جاسیہ میں آیت 2 میں۔ تو یہ العزیز الحکیم اور العزیز العلیم اور یہ العزیز الرحیم، عزیز کے ساتھ رحیم، علیم اور حکیم کیوں آئے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یہ آیتیں میں آپ کو پہلے بھیج چکا ہوں، مجھے بالکل پتہ ہے، لیکن آپ برائے مہربانی ان چیزوں کو پوری طرح سمجھیں، پھر قرآن کی، اللہ کی عظمتوں کا آپ کو پوری طرح احساس ہوگا۔ آپ بڑے غور سے سنیں اور بات کو سمجھیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ برائے کرم اپنے پین اور کاپی ایک ساتھ رکھیں، اور جو نوٹ قرآن پہ کرنا ہو نوٹ قرآن پہ کریں، اگر حوالے آیت کے ہیں تو اسی آیت کے ساتھ حوالے لکھیں۔ اور جیسے یہ اب بیان ہو رہا ہے، العزیز تو غالب ہے کہ اس کے کوئی فیصلوں کو نظر ثانی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے فیصلے برحق ہیں، لہذا اس پر قرآنی فیصلوں پر، قرآن کا یہ فیصلہ ہے نا کہ بدکار جہنم میں جائیں گے، نیکوکار جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ اور لیکن آپ کو پتہ ہے، دنیا میں آج آپ دیکھ لیں، مجھے ایک حکمران بتا دیں جس نے کبھی اس اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ٹھیک علم کا استعمال کیا ہو، ٹھیک حکمت کا استعمال کیا ہو، یا رحمت کے ساتھ استعمال کیا ہو۔ کہیں مثال نہیں ملے گی آپ سوائے انبیاء کے۔
لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو ایک طرف العزیز بھی ہے غالب، دوسری طرف وہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ تو ساری وہ اپنی طاقت، قدرت اور غلبہ اور جتنا وہ العزیز ہے ان کو استعمال کرتے وقت یہ ساری صفات علم کی، حکمت کی، ساری ان کو ساتھ پیش نظر رکھ کے کرتا ہے اپنی طاقت کو۔ ورنہ دنیا کے حکمران، آپ آج مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، جب طاقت مل گئی ان کو تو ان کے دماغ خراب ہو گئے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارم جلدی بتائیں۔ الحمدللہ سر۔ جی سر، جی سر، آ جی رہی سر، ہے۔ جی جی سر۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب کتنی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کا بیان فرما رہے ہیں، کتنی ہی زبردست ہے، اور میں اور آپ کتنے غافل ہیں، امت کتنی غافل ہے۔ یہی تاریخ اس کو ثابت کر رہی ہے کہ اسی کتاب پر عمل کر کے مسلمانوں نے وہ عروج پایا ہے کہ آج بھی کوئی اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں۔ اچھا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کمال کی بات فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ؟ نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ آگے فرمایا تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ نازل کتاب اس لیے باطل نہیں آ سکتا کیونکہ یہ کتاب ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اچھا، اب یہ باطل آپ دیکھیں، بڑا غور کریں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جس زبر زیر کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بالکل اسی زبر زیر کے ساتھ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس بالکل اسی شکل میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 9 ہے، ان نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن ذکر یاد دہانی ہم نے نازل کی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جی، اب یہ جب سورہ بنی اسرائیل کی 9 نہیں ہے، یہ سورہ کون سی؟ ہجر کی ہے، اور سورہ بنی ساری اسرائیل کی 9 تو وہ ساری ہے ساری 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 ان ھذا ہاں القرآن یہدی للہ۔ ہاں، یہدی للتی ہی اقوم، جزاک اللہ، سورہ ہجر کی آیت ہے۔ اور اب آپ مجھے بتائیں، یقین مانیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جہاں بھی نماز پڑھیں گے اور امام قرأت کرے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن اسی طرح پڑھ رہا ہے جس طرح پاکستان میں۔ یہی جو ساری دنیا کی تنظیمیں ہیں نا دینی، جس میں عیسائی سر فہرست ہیں اور یہودی بھی ہیں، ان کو یہ سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ مسلمان تو قرآن کی وجہ سے بالکل جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ، وہ اس اپنی کتاب جس کو وہ سند مانتے ہیں، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو، وہ سوائے ان ربیوں کے یا ان جو ان کے وہ ہیں مولوی دونوں کے، ان کے باقی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کو اتنا بدل ڈالا ہے انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے مفاد کے لیے کہ اب وہ اصلی حالت میں بھی نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جو صدیوں پہلے نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ حجت ہے ہر زمانے کے فرد پر بھی اور حکومتوں پر بھی جو اپنے آپ کو اسلامی کہلائے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو مس کوٹ کریں، اور ہم مس کوٹ کر بھی نہیں سکتے، میں بتا دوں آپ کو وجہ یہ ہے کہ ایک ایک مضمون پر قرآن میں مختلف آیاتیں آپ دیکھ لیں۔ اب اسی پہ دیکھ لیں کہ نزول قرآن کے ساتھ اللہ کی کتنی صفات آئی ہیں، تو آپ اگر ایک کو بھی بگاڑیں گے تو باقی سب تو موجود ہیں۔
یہی حال تعلیمات، ہدایات اور واقعات کا ہے۔ واقعات آپ دیکھ لیں، انبیاء کے واقعات مکی صورتیں بھری پڑی ہیں۔ آپ اعراف کو دیکھ لیں، آپ ہود کو دیکھ لیں، آپ سورہ شعراء کو دیکھ لیں، انبیاء کے واقعات پوری تسلسل کے ساتھ۔ آپ حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھیں کہ سورہ کہاں سے، کون سی صورت ہے جو موجود نہیں ہے، مکی اور مدنی۔ لہذا یہ قرآن بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اگر ہمیں برکت اور وہ چاہیے تو صرف اور صرف یہ ہدایت اس کو ملے گی جو اس قرآن سے ہدایت، اس قرآن اور حدیث سنت سے ہدایت لے۔ یہ یاد رکھیں۔ جزاک اللہ سر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ قرآن پاک ہمارے درمیان اسی حالت میں موجود ہے، لیکن یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے جی کہ ترجمہ کرتے ہوئے مختلف مسالک کے لوگ اسی آیت کو مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں، اور عام ایک مسلمان جو ہے میرے جیسا گنہگار بندہ وہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ میں آپ سے گزارش کروں، وہ سامعین کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر میں اور ہم نے کیوں ٹھیکہ دے دیا ان کو، اور ہم کیوں اس سے پہلوتئی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا ہمارا قصور ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے ساری دنیا کی ڈگریاں لے لی، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہم نے اپنی ذہانت کے ثبوت پیش کیے، لیکن قرآن جس کی یہ ساری تفصیل آپ سن رہے ہیں کہ کتنی عظیم کتاب ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسمبلیاں کس طرح قرآن کے خلاف چیزیں پاس کر رہی ہیں، اور ان کو یہ احساس ہے کہ قیامت کے دن اس دنیا میں بھی ذلت، اور آخرت میں تو اللہ کے سامنے کیسے جواب دیں گے۔ وہ علیم بذات صدور ہے، وہ وسواس ہمارے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ لہذا اس کا سارا قصور میرا اور آپ کا، جو ہم نے اس قرآن کی طرف توجہ نہیں دی۔ دنیا میں ہم نے ایکسل کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کر دی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلب میں لگے رہے دنیا کی، اور ہم لبے گور پہنچ گئے، قبروں تک پہنچ گئے۔ ٹھیک، تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس میں قصور عوام الناس کا ہے؟ جی سر۔ عوام انفارچونیٹلی وہ لٹریسی ریٹ جس کو ہم 40 50 50 60% بتاتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، یہ حالت ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ اور دیکھیں نا، اس کا یہی طریقہ ہے کہ میں اور آپ پلٹیں قرآن کی طرف، توبہ طائب ہوں اپنی اس سابقہ زندگی پر جب ہم قرآن سے دور تھے۔ اور آج بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول اور قاعدہ ہے کہ اس قوم کو معاف کر دیتا ہے جو قوم کی اکثریت توبہ طائب ہو کے پلٹتی ہے اس کی طرف۔ جزاک اللہ، بالکل صحیح۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مہلتیں دی ہیں ان لوگوں کو۔ جزاک اللہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لہذا یہ جو دیکھیں نا، کتنا بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ سورہ رحمان کی آیت 1 اور 2 میں اللہ کہتے ہیں الرحمن۔ وہ الرحمن، اب صحیح مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ علم القرآن، سب سے بڑا اس کی رحمت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ ذرا رحمان صفت دیکھیں، قرآن سے کیا تعلق ہے۔ اوپر کہا، ابھی ہم آیت نمبر 2 پڑھ رہے ہیں حامیم سجدہ کی، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے بندے کو قرآن سکھایا۔ کون سا بندہ جو اس قرآن کو سیکھ کے، اس کو حق مان کر، اس کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرے، وہ دنیا اور آخرت میں کتنا زبردست انسان ہوگا۔ لہذا اچھا، قرآن کی اگر صفات کے جائیں نا تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ میں آج آپ کو کچھ چیزیں اسی حوالے سے اور اسی آیت پہ رہ کے کہ قرآن کو ہم نے کیوں چھوڑا ہے،
ذرا غور سے سنیں، ہے کوئی کتاب دنیا کی جو کہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں؟ بتائیں مجھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر کتاب آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نئے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اوپننگ میں سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد بقرہ میں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے نازل کرنے والی ہستی العلیم ہے، الحکیم ہے، العزیز ہے۔ اور کریں، جب اس میں کوئی شک نہیں تو ہمارے گھروں میں اس کا چرچا کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی کیوں نہیں اس کے مطابق؟ اور اس کا نقد نقصان ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، ایک اس کی شرط بڑی زبردست ہے جو آپ اور میں نے ہمیشہ نوٹ کرنی ہے، ہدی للمتقین۔ یہ ہدی للمتقین کا مفہوم کیا ہے؟ ذرا آپ اگر مجھے بتائیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہدایت ہے متقین کے لیے، سیدھے راہ پہ چلنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ میڈم اتنی بات سمپل نہیں ہے، اتنی سر سمپل یہ نہیں ہے۔ میں پہلے بول ہدایت سمجھیں، ہدایت کیا ہے؟ کہ اس قرآن کے مطابق کون چلے گا، اس کتاب کی ہدایت کے مطابق زندگی کون گزارے گا؟ اس کی شرط ہے تقوی، متقین۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات کی تعمیل کرے اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے۔ تو یہ ہے وہ شرط، اور یہ شرط انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو نیکی پسند اور برائی سے نفرت، یہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اگر متقی نہیں ہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اکثریت امت کی نہیں ہے، تو اس قرآن موجود ہے لیکن ہدایت نہیں لے رہے۔ یہ ہدی للمتقین معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ہدایت پر جو ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایک تو صفت یہ ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، یہاں کہا کہ صرف متقین اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس جذبے سے سرشار ہوں، ہم اس جذبے سے سرشار ہوں کہ ہم نے متقی بننا ہے۔ اور متقی وہ شخص ہے جو اللہ اور آخرت سے ڈرتے ہوئے دنیا میں تقوی اختیار کرے۔ اگر یہ تقوی نہیں ہے تو ہدایت بھی نہیں ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ صحابہ اور صحابیات تھے، ان کے اندر تقوی بنیادی موجود تھا۔ وہ اپنے اس چیز کو زندہ رکھے ہوئے تھے کہ نیکی اچھی چیز ہے اور برائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں، یا وہ غلام عورتیں ہوں جنہوں نے مار کھائی ہے دین کے لیے، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ آج ہم اس لیے اس قرآن سے دور ہیں کہ ہمارے اندر مسخ ہو چکی ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ قرآن پورے کا پورا حفظ ہے، لیکن قرآن کا مفہوم اور اس کے مقاصد سے بالکل آگاہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کی بدولت ہمیں امامت مل جاتی ہے، لیکن قرآن کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں ایک مسجد میں کوئی غلط کام ہوتا ہے نا تو سوشل میڈیا والے خوب جو بدبخت سیکولر ہیں ابھارتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں یہ مساجد میں ہو رہا ہے۔ آج کاش ہماری مساجد سیرت و کردار کی حامل ہوتی تو آپ دیکھتے کہ نتائج بالکل مختلف ہوتے۔ آج یہ حکمران اس لیے طاغوت کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں
کہ علماء جو ہیں انہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل صحیح ہے، 100% بالکل بالکل صحیح ہے، یہی بات میں نے پہلے بھی کہی. اچھا، تو اب آپ نے دیکھا. اچھا ایک اور سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موعظۃ للمتقین ہے، سورہ نور کی 34 میں آخر میں الفاظ آئے ہیں وموعظۃ للمتقین، بالکل وہی بات. ہدی للمتقین اور موعظۃ للمتقین بالکل آپس میں سنونیم ورڈز ہیں. تو شرط ہے، اس لیے میں اور آپ اس شرط کو پہلے پورا کریں کہ ہم اللہ کے احکامات کا برحق سمجھتے ہوئے ان پر عمل کریں اور برائیوں سے مکمل اجتناب کریں. یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ پیدا ہوگا دو چیزوں سے. بڑے غور سے سنیں. ایک، اللہ کا خوف کہ کتنی عظیم ہستی ہے جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو مجھے یہ خوف ہونا چاہیے کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. لہذا اس کی ناراضگی کا خوف. نمبر دو، آخرت میں کا خوف کہ میں نے اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو ہر وقت میرے ساتھ اور میرے دلوں کی وسوسوں کو بھی جانتی ہے. اگر یہ دو چیزیں مجھے، اللہ کا خوف اور اس کی ناراضگی کا خوف اور اس کی رحمتوں سے محرومی کا خوف اور آخرت کے حقیقت جو پورے، آپ دیکھیں آخرت شروع ہو جاتی ہے موت سے. کیوں؟ موت کے وقت فرشتے ہی وہی آتے ہیں جس قابل اس کا ایمان اور عمل ہوتا ہے. تو ایمان، برے لوگوں کے لیے برے فرشتے، جان کنی کے وقت اس کے ساتھ بڑا سختی کا معاملہ ہوتا ہے، نیک آدمی کے ساتھ بڑا آرام اور سکون کا معاملہ. تو موت پہلا سٹیپ ہے جس میں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اس سے، پھر برزخ ہے، پھر برزخ کے بعد قیامت برپا ہوگی، قیامت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ سارے آخرت کے مراحل ہیں. پھر انسان زندہ ہو کے، جب زندہ ہوگا دوسری دفعہ دوسرے سور پر، پھر سیدھا محشر جائے گا. اور یہ سفر جو ہے کوئی سر کے بل جا رہا ہوگا، کوئی تیزی سے جا رہا ہوگا، ڈیپینڈنگ اپان ہز اعمال، ایمان اور عمل صالح کے مطابق. پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا. ان سارے مراحل میں کس قدر انسان جو گمراہ ہوگا اس کو کتنی اذیتیں ہوں گی اس گمراہی کی وجہ سے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ وہ سارے مناظر ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے قرآن بس ہر صفحے پر ہے. کاش میں اور آپ سبق لیں. یہ قرآن ہے جو مجھے یاد دہانی کراتا ہے. اسی لیے قرآن کو کئی جگہ پہ کہا گیا کہ ھذا ذکر، اور تذکرہ کہا گیا. ذکر اور تذکرہ کا مطلب یہ یاد دہانی کراتا ہے آپ کو کہ آپ کس کے غلام، اور آپ کا آقا کون ہے، آپ کا معبود کون ہے، آپ کا خالق کون ہے، آپ کا رازق کون ہے، آپ کا رب کون ہے. یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، یہ ساری چیزیں جب رب کی معرفت ہو جائے گی، آخرت کے مراحل کی معرفت ہو جائے گی، آپ یقین مانیں دنیا میں انسان کبھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. آج ساری وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو چھوڑا ہے ہم نے، اور ذلت اور پستی مقدر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اپنے ملک میں دیکھ لیں، غریب ہو، امیر ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی ملازم ہو، آپ بتائیں کہ کون سا کام ہے جو آج قرآن و سنت کے مطابق ایمانداری اور امانت داری سے ہو رہا ہے؟ مجھے بتا دیں. اگر ہم مومن ہوتے کبھی بھی ہم نہ یہ کام کرتے جو آج اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہم نے اپنے قرآن کے فالو نہ کرنے کی وجہ سے. سر اگر ہم ہر انسان یہ سمجھ لے نا تو کبھی یہ ایسی بات گڑبڑ ہوئی نہ. تو ہم کیوں اپنی نہیں ذمہ سوچتا؟ داریوں میں اللہ نے اس کو سوچ
سیکھنے کے لیے دماغ، عقل، سب کچھ دیا ہے۔ قرآن کھول کھول کے سابقہ امتوں کے حالات ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو یہ تھے انبیاء، انہوں نے دعوت دی، ایک گروہ جو ہے اس نے قبول کر لی اور اس کے مطابق زندگیاں گزاری، مصیبتیں برداشت کر کے بھی، اور دوسرا گروہ اس کے خلاف چلا اور اس کو اللہ نے مہلت ضرور دی لیکن بالآخر پکڑ کے عذاب دیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اور پوری تاریخ دیکھ لیں، فرعون جیسے لوگوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے حالت، اور انبیاء کی پاکیزہ زندگیاں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ نہ صرف قرآن کی حفاظت لی، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے سامنے زندہ جاوید موجود ہے۔ اس لیے اللہ سے گلہ نہ کریں، ہم گلہ اپنے آپ سے کریں کہ اس نے تو ساری ہمیں توفیق بخشی، ساری توفیق تو اس کو بخشے گا جو اس کے راستے پہ چلے گا، اس نے پورے راستے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے سر۔ بہت بڑا احسان ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، اب ذرا آج آپ اس پہ دیکھیں، قرآن نے جو اپنے اتباع کہ قرآن کی پیروی کرو، اس کے لیے جو آیات ہیں میں آپ کو بھیج چکا ہوں، اور آپ دیکھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی پورے دل کے ساتھ کرو اس چیز کی جو اس کتاب کی جو رب نے نازل کی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور دوسرے جو جن کو تم نے ولی بنا رکھا ہے نا، ان کی اتباع نہ کرو۔ ذرا یہ سورہ اعراف کی 3 ہے، کتنی پیاری آیت ہے سورہ انعام کی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ اکبر، ہم برکتوں والی چیزوں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے۔ آگے فرمایا، یہ آیت میں نے بھیج چکا ہوں آپ کو، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اگر تمہیں برکت چاہیے، لہذا اس کی پیروی کرو، اور پیروی کرو گے تو ہاں، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، اس اللہ سے ڈرو اور اس کتاب کی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس آیت میں صاف پتہ چلتا ہے، یہ الانعام کی 155 ہے، لکھ لیں قرآن اپنے قرآن پہ۔ اچھا، تو اب رحمت کا شرط یہاں بتا دے گی واضح طور پر۔ کیا شرط ہے؟ اتباع قرآن۔ اتباع وہ کرے گا جس کا پکا سچا ایمان ہوگا کہ یہ برحق اللہ کی کتاب ہے۔ اور کمال یہ ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل انیشل جب حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ہوا نا، وہاں لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39 میں اللہ نے صاف بتا دی ہے، بالکل شروع میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ اب ہمارے پاس کون سی ہدایت ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن و قرآن حدیث۔ قرآن و قرآن و سنت، ایک نبی کی، آخری نبی کی بعثت، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور قرآن، نبی نے، اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت لے لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر بات جو ہے اس کو بالکل سامنے ہے ہمارے۔ تو اللہ کہتے ہیں فمن تابع ہدایا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی۔ ذرا غور فرمائیں، وہ آدم علیہ السلام کی جھگڑا جب ہوا تو اس وقت فرما دیا کہ ہدایت کا جس نے پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کاش ہم خوف اور حزن کے معنی سمجھیں۔ قرآن کمال کر دیتا ہے۔ خوف ہوتا ہے ہر آنے والے خدشے سے، مثلا آج ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں ایک مجاہدین کے درمیان اور بدبخت نیتن ہاؤ کے درمیان ایک
جنگ جاری ہے، پتہ نہیں یہ دنیا کو کہاں لے کے جائے گی. یہ خوف ہے. گزرے ہوئے حالات پہ حزن، غم، یہ گزرے ہوئے. تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور حزن کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہے. اللہ کہتے ہیں دونوں میں کوئی خوف نہیں. مثلا اگر میں اور آپ آج قرآن پہ قائم اور دائم ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں ماضی کے حالات سے بھی ہمیں پریشانی ضرور ہے لیکن غم نہیں ہے، کیونکہ ہم خود قرآن و سنت کی پابندی کر رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں، مستقبل میں ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے انعامات ہیں، احسانات ہیں. ذرا غور کریں، یہ اس وقت اللہ نے کہا اور پھر ساتھ ہی اس کے انکار کرنے والوں کا انجام بتا دیا. کتنا قرآن کلیئر ہے. اب اسی کی آیت 39 میں کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. کفروا کا مطلب جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اس کی کتاب کو، نہ اس کے رسول کو مانتے ہیں. وکذبوا، کذبوا کا مطلب ہے صرف انکار ہی نہیں کیا، اس کو جھٹلانے کے لیے اپنی ایفرٹس، کوششیں بھی کی، رکاوٹیں کھڑی کرنے کی. تو اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا عارضی، اس کا مطلب ہے کہ اس عارضی دنیا میں ہوش میں رہو. اب آپ مجھے بتائیں کل ہم اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کر سکیں گے؟ قرآن کی یہ آیت ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور اس وقت فرمائی جب حضرت پہلا واقعہ ہوا حضرت آدم اور ابلیس کا. سورہ تا میں یہی بات لکھیں، سورہ تا کی 123 میں یہی بات کہی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے، ہدایت انبیاء لے کے آئیں گے اور آخری نبی آ چکے ہیں، آخری قرآن ہدایت اور اس کی نبی کی سنت. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت پر کی پیروی کی، اتباع کیا، فلا یضل، نہ تو گمراہ ہوگا، ولا یشقى، نہ بدبختی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. آج امت کی بدبختی دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے ہدایت کو چھوڑ دیا، قرآن اور رسول کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا. آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہ قرآن کتنی بڑی عظیم دولت ہے اللہ کی طرف، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. خدا کے لیے آج میں نے اسی پر ایک آیت پر، اور اس کے سارے عوامل کور نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو کچھ بھیجے ہیں، اور اس جو بھیجے ہیں میں نے آپ کو، اگر اس میں آپ دیکھیں تو ایک آیت ہے، ذرا اس کو کھولے نکالیں آپ. جی ہجر قرآن پہ بھی ہینڈ آؤٹ آپ کو میں بھیج چکا ہوں. اچھا، ایک آیت جو ہے اس کو ہم بالکل آخر میں ضرور ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سر آواز نہیں آ رہی.
एक मिनट, मैं असल में ढूंढ रहा हूँ, मैंने पता नहीं वो पेज कहाँ रख दिया है। जी, अब बड़े गौर से सुनिए और आपने मुझे जवाब देना, तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। सूरह नहल 102। कुल नज़्ज़लहू जी आवाज रूहुल कोई नहीं आ रही कुदस। आपकी। ऐ अल्लाह के रसूल, इनको बताओ, नज़्ज़लहू रूहुल कुदस, इसको पाक रूह यानी अमीन हजरत जिब्राइल अमीन ने नाजिल किया, मिन रब्बे का, तेरे रब की तरफ से, बिल हक, हक के साथ। ये सब्बितल्लज़ीना, ताकि उन लोगों को अल्लाह साबित कदम रखे, आमनु, जो ईमान लाए, और वहुदन, उनके लिए हिदायत है, वह बुशरा, और उनके लिए बशारत है, लेकिन शर्त है, लिल मुस्लिमीन। अब जरा कुरान आपको खोले ना और इस आयत को सामने रखें, नाहल की 102 को, और इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा है। लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, अहम लफ्ज कौन सा है इसमें? युसब्बित अल्लज़ीना। उम्मे अब्दुल्ला, ये आप कैसी बात कर रही हैं? सर मुस्लिमीन, शाबाश, मुसलमान। शाबाश समीना। मुस्लिमीन, अगर फर्मा बरदार नहीं है, इस कुरान को साबित कदम अल्लाह जब रखेगा जब इस कुरान को मुस्लिम बन जाएगा। मुस्लिम का मतलब है सच्चा पक्का फर्मा बरदार, अल्लाह के अहकामात जो कुरान में है उस पर अमल करेगा, और जिसको मना किया उससे बिल्कुल इज्तनाब करेगा, उसको अल्लाह साबित कदमी अता फरमाएगा। कुरान ने ये मुस्लिमीन का लफ्ज दूसरी जगह मोमिनीन आया है, और आज नहली की 89 में लिखे देखें, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर ए नबी सल्लम, हमने आप पर किताब नाजिल की है जो हर चीज की साफ साफ वजाहत करने वाली है, दीन के अलावा हवाले से, इस्लाम के हवाले से हर चीज बयान कर दी गई है, खोल खोल के। आगे फरमाया वह हुदम व रहमा व बुशरा लिल मुस्लिमीन, बिल्कुल वही बात जो कि वह हिदायत व हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और यहाँ भी मुस्लिमीन ही है। तो अहम लफ्ज जो है मुस्लिमीन, साबित कदमी उसको मिलेगी जो पक्का सच्चा मुस्लिम होगा, नाम का नहीं होगा जैसे आज हम हैं। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर जी। अच्छा, आज ये सारा जो मकसद ये था, इस इतना 1 घंटा कुरान ही को, क्योंकि 2 नंबर आयत जो हमने पढ़ी है हामीम से, तंजील मिनर रहमानिर रहीम, तो उस रहमान और उस रहीम की नेमतों का मैं और आप मुस्तहिक बनना चाहते हैं तो हम मुस्लिम बन जाएं। मुस्लिम का मतलब है कौन? वो जो अल्लाह का सच्चा पक्का फर्माबरदार। तो ये आज के लेक्चर का महासिल ये है कि अगर मैं और आप दुनिया और आखिरत में उस हस्ती जिसको हम अल्लाह ताला इलाह मानते हैं उसकी इबादत का हक अदा करेंगे तो रहमतें हमारे साथ होंगी, उसकी हम उसके मुस्तहिक बन जाएंगे। अगर उसका इनकार करेंगे, उसको के लिए तकजीब करेंगे, जोड़े अटकाएंगे, जो आज उम्मत मुसलमान के हुक्मरान कर रहे हैं, अवाम नास भी कर रहे हैं, तो फिर याद रखें जिल्लतें हमारा मुकद्दर ही। अगर बिल्कुल ये सर, बात, जो कुछ आजकल हो रहा है वही अंजाम होगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। और इस सारी आयत को पढ़ें। कल भी आप कोई सवाल होगा पहले, वरना फिर आयत 3 से शुरू करेंगे, लेकिन आयत 2 आज मैंने सिर्फ इसलिए इस पे इतना वक्त लगाया ताकि मुझे और आपको कुरान की अजमतों का एहसास हो जाए कि आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला अपनी किन सिफात को इस तंजील के साथ जोड़ रहे हैं,
تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو میری خوش بختی اللہ کے احسانات کا مستحق بناتی ہے، اور اس کو چھوڑ کر میں کس ذلت اور پستی میں جا کے گرتا ہوں۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس قرآن کو اپنے گھر میں نافذ کریں، وہ آپ کا فرض ہے۔ آپ اپنے گھر میں خود مختار ہیں، اپنی ذات پر نافذ کریں، اسی کا اللہ نے قیامت کے دن ہمیں پوچھنا ہے۔ اور اللہ اس کے پاک بعد سب کو توفیق دے، آمین۔ اس کی دعوت دیں، کیونکہ سورہ العصر جو ہے کامیابی کے 4 ہیں سٹیپس۔ پہلا آمنو، دوسرا عمل الصالحات، تیسرا تواصوا بالحق، حق قرآن ہے، وتواصوا بالصبر۔ اس قرآن کی دعوت میں جو بھی تکلیفیں مصیبتیں آئیں گی اس پر صبر کرے گا، تو یہ 4 کام نہیں کرے گا تو ہدایت کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہ مجھے پاک بھی توفیق اور دے ہم آپ کو سب بھی کو، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کوئی سوال؟ آمین۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اور ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے پروردگار۔ آمین آمین۔ جزاک جزاک اللہ۔